لوگ بڑے نا امید ہیں، مایوس بھی ہیں. یہ دور بھی ڈپریشن انزائٹی کا ایک ایرا ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کوئی بھائی ایسے ہیں، کوئی بہن ایسی ہیں جو بہت ماشاءاللہ پریکٹسنگ، دیندار، نمازیں بلکہ اذکار، تہجد پڑھنے والے ہیں، اور وہ ایسے کسی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور پھر شیطان ان کو خیالات دیتا ہے کہ تو نمازی ہے، تو نیک ہے، تو پردہ بھی کرتی ہے، تو داڑھی بھی تو نے رکھی ہوئی ہے، پھر کیوں نہ تجھے اتنا آزما رہا ہے. پھر کچھ لوگوں میں سے بھی کچھ من الجنت بناس ہیں، لوگ کہتے ہیں یار دیکھو تو اتنا اللہ اللہ کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا معاملات ہو رہے ہیں. اور ان کا جب مسئلہ سنا جائے تو پھر بندہ کہتا ہے یار کاش اگر میرے ہاتھ میں سب کچھ نا، میں اس بندے کو ابھی نکال لوں. لیکن رحمان الرحیم ذات پھر بھی آزماتی ہے اور ٹیسٹ کرتی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو کیسے دیکھا جائے، پرابلمس کو کیسے دیکھا جائے لائف میں، کہ ایک بندہ اللہ کے ساتھ لائل بھی ہے، ہاں سلپیجز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے. کس طرح سے دیکھا جائے اس کو؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے بندے کا ایک مقام متعین کیا ہوتا ہے جنت میں، لیکن اس کے اعمال جو ہیں اس کے مطابق نہیں ہوتے تو نیک ہیں، لیکن اس درجے کے اعمال نہیں ہوتے جس درجے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. تو وہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نے تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے. تو مومن صبر کر کے اجر لیتا ہے، شکر کر کے بھی اجر لیتا ہے، دونوں طرح کے حالات میں. جب وہ صبر کر کے اجر لیتا ہے تو اس کا پھر مقام وہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہو پتہ نہیں کس مصیبت میں پکڑا ہوا ہے، تو وہ خود بھی سمجھتا ہے مجھے پتہ نہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پکڑ لیا. یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا والا نیک آدمی پکڑا ہوا. اصل میں کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کا درجہ وہ ہو جاتا ہے اس کے برابر، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے لے جاتا ہے. تو یہ جو مصیبتیں ہیں یہ بعض اوقات، بلکہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر بنظر غائر دیکھیں، ہے تو خوشحالی بھی امتحان اور تنگ دستی بھی امتحان، ہر حال امتحان ہے. تو خوشحالی سے کہیں بہتر امتحان ہے تنگ دستی. اس کی وجہ ہے کہ تنگ دستی میں انسان کو اللہ یاد رہتا ہے، خوشحالی میں تو اللہ یاد ہی نہیں آتا. تنگ دستی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، چلیں اس طرح ہی یاد آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے اللہ نے کس مصیبت میں پکڑا ہوا، لیکن اللہ یاد ضرور آتا ہے. تو تنگ دستی شاید جو ہے وہ یہ یعنی تندرستی میں کبھی آپ کو یاد نہیں آئے گا کچھ بھی، اور جو ہی آپ کو بیماری ہوگی تو بیماری میں آپ کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ یاد آئے گا اور آپ کو فوراً جو ہے وہ واپسی کی فکر ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو پوری طرح ہم اس کا کمپیریزن کریں نا، تو الٹیمیٹلی یہ جو امتحان ہے نا تنگ دستی والا، یہ ذرا آسان امتحان ہے. خوشحالی والا بہت مشکل امتحان ہے. اس میں جب انسان پھنس جاتا ہے نا تو اس کے واپسی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو دونوں امتحان ہیں.